السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ ادب سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ سے خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور امیر المومنین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر روشنی ڈال رہا تھا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، مناسب سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو مکمل کر دیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ جس طریقے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ داہنی طرف ابو بکر ہے اور بائیں طرف عمر ہے اور بیچ میں میں ہوں، اسی طریقے سے کل قیامت کے میدان میں بھی ہم لوگ اسی طریقے سے ساتھ میں اٹھیں گے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل میں حکومت تھی، آدھی دنیا سے زیادہ میں، اور اس کے بعد اگر مجاہدین اللہ کے راستے میں جو نکلتے تھے تو ان کے گھر میں اگر کوئی نہیں ہوتا تھا مرد حضرات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتے تھے اور کہتے تھے اماں جان
اگر کوئی اناج کی ضرورت ہو تو مجھے حکم دیجئے، اناج میں لے کر آؤں گا۔ بادشاہ، امیر المومنین، اور کیا گھروں میں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اناج کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا لڑکا اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، مجھے حکم دیجئے، میں لے کر آ جاؤں گا۔ اگر پانی کی ضرورت ہے تو بتائیے، میں پانی کا مشکیزہ بھر کر میں لے کر آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کہہ رہے کہ اماں جان، اگر کوئی خط پہنچانا ہے آپ کے بیٹے کو تو مجھے حکم دیجئے، میں خط خود لکھ کر اور پہنچا دوں گا۔ جو بھی آپ کو خبر پہنچانا آپ بتائیے، جو بھی باتیں ہیں میں لکھ کر پہنچا دوں گا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حدیث میں بھی ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب امیر المومنین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت یہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کے غلام بھی ساتھ میں تھے۔ راستے میں گزر رہے تھے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں روکتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم امیر المومنین ہو، تم بادشاہ ہو، اور مسلمانوں کی خبر نہیں لیتے ہو، اپنے رعایا کی خبر نہیں لیتے ہو، کیسے بادشاہ ہو، کیسے امیر المومنین ہو؟ راستے میں روک کر، اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی عمر دراز ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ بچپنا کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اگر آپ کے والد یا آپ کے والدہ یا کوئی بھی رشتہ دار جب عمر دراز کو پہنچ جاوے اور آپ کو کچھ باتیں کہے تو ان باتوں کو سہ لیا کرو، ان باتوں کو پی لیا کرو۔ اگرچہ آپ حق پر ہیں، لیکن اگر بوڑھے بزرگ کچھ کہہ دے تو کیا کرے؟ خاموش ہو جایا کرے۔ کیا کرے؟ خاموش ہو جایا کرے۔ یہ خاندانی لوگوں کا پہچان ہے۔ یہ کیا ہے؟ خاندانی لوگوں کا پہچان ہے۔ اگرچہ میں غلط، میں صحیح ہوں، اگرچہ میں صحیح ہوں، لیکن اگر بوڑھے بزرگ کچھ باتیں کہہ رہے ہوں مجھے تو کیا کرے؟ خاموش ہو جائے۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اگر ان سے بدتمیزی کروں گا یا ان کو برا بھلا کہوں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ نہیں، آپ خاموش ہو جائیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اپنی رعایا کی خبر نہیں لیتے، مسلمانوں کی خبر نہیں لیتے، غربا یتیموں کے۔ اب یہ بوڑھی ہو چکی تھی، حالانکہ امیر المومنین سوچے کہ وہ عمر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنی فکر، راتوں کو گشت لگا رہے، نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے، کسی کے گھر میں اناج تو نہیں ہے۔ ان کو یہ کہہ رہی ہے کون؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ان کا ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر جواب نہیں دیے، اس لیے کہ ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے تو ان سے زہار لیا۔ کیا کیا؟ زہار۔ زہار کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنی بیوی کو
اپنی ماں کے محترم روزے کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ تو یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے کیا کیا؟ زہار کیا ان سے، یعنی اپنی بیوی کو ماں کے کسی اعضا کے ساتھ تشبیہ دے دینا، کسی محترم اعضے کے ساتھ تشبیہ دے دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو اس وقت طلاق ہو جاتی تھی اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ بیوی کو تشبیہ کر دیتا تھا محترم روزے کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ان کے شوہر یہ سوچے کہ طلاق ہو گئی، ان کی بیوی بھی سمجھی کہ بھائی طلاق ہو گئی، یہ دوڑتے ہوئے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہوں، اور میرے شوہر نے اس طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ کر دیے، تو کیا طلاق ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں طلاق تو ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی اور عرض کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، کوئی تو گنجائش؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، طلاق کیا ہے، طلاق ہو گئی۔ اس وقت طلاق ہو جاتی تھی اگر اپنی ماں کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے دے محترم روزے کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے طلاق ہو جاتی تھی۔ جیسے آج کے دور میں بھی کوئی 3 طلاق دے دیتا ہے تو بار بار مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی گنجائش؟ کوئی تو گنجائش ہو۔ پہلے نہیں سوچتے کہ بھائی ایک ساتھ 3 طلاق دینا منع ہے، منع ہے، منع ہے، بار بار منع کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب بھی اپنے اعتبار سے فتویٰ نہیں دیں گے، ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ 3 طلاق دے دیے اور اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ کوئی گنجائش، یہ پہلے سوچنا چاہیے نا۔ تو اب دیکھیے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے، آسمان کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت نازل کر دے۔ آسمان کی طرف بار بار نظر کو اٹھا کر دیکھ رہی ہے، کون؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کر دے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد آیت نازل ہوتی ہے جو 28واں پارہ میں ہے، پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ تحقیق کے سن لی اللہ نے تمہاری بات کو، جو تم جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر سے، جو تم جھگڑا کر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے بارے میں، اللہ نے تمہاری بات کو سن لی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی محترم روزے کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، یعنی زہار، تو طلاق نہیں ہوگی، البتہ یہ بری چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، منع کیے کہ البتہ یہ بری چیز ہے۔ اور اب جب بری چیز ہے، اگر کوئی ایسا کر دے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی محترم روزے کے ساتھ اعضا کے ساتھ تشبیہ کر دے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو پھر اس کا حکم یہ کہا گیا کہ آپ ایک غلام کو آزاد کیجیے۔ اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے، کہاں سے غلام آزاد کریں گے؟ تو اب کہا گیا کہ آپ 60، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ 60 روزے رکھیے مسلسل۔ کتنے روزے؟ 60 روزے۔
اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیجیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی کسی محترم روزے کے ساتھ تشبیہ کر دے تو اس کا حکم یہی ہے۔ پہلے نمبر پر غلاموں کا تو دور نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کیا حکم دیا گیا؟ یہ حکم دیا گیا کہ 60 روزے رکھے مسلسل۔ اگر یہ بھی نہیں ہے آپ کے اندر طاقت تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے 2 وقت کھانا کھلا دیجیے۔ تو پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی۔ قد سمع اللہ، تحقیق کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی جو تم اپنے نبی سے جھگڑا کر رہی ہو اپنے شوہر کے بارے میں۔ یعنی طلاق تو نہیں ہوئی، قرآن میں یہ کہا گیا، لیکن یہ بری چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بری چیز ہے۔ اب دیکھیے یہ کن کے بارے میں؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے سے گزر رہے تھے، ان کے دور میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڈھی ہو چکی تھی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہہ رہی تھی کہ تم امیر المومنین بن گئے ہو، بادشاہ بن گئے، لیکن اپنی رعایا کی خبر نہیں لیتے ہو، کیسے بادشاہ ہو؟ غور سے سن رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب نہیں دیے۔ اب اس کے بعد جو بغل میں خادم تھے وہ کہنے لگے، بوڑھی اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ امیر المومنین کو اس طریقے سے بات کہنا اور اس طریقے سے طعنہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو خاموش کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ عورت رات سے لے کر صبح تک اگر مجھے ڈانٹتے رہے، مجھے کچھ کہتے رہے، تب بھی میں جواب نہیں دوں گا۔ اس لیے نہیں جواب دوں گا کہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور ان کے دل کی بات اللہ تبارک و تعالی عرش سے میں سن لیے اور ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس لیے میں کیا ہوتا ہوں ان کو جواب دینے والا۔ اگر یہ رات سے لے کر صبح تک مجھے کچھ کہتے رہے تب بھی میں جواب نہیں دوں گا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، اور میں آپ کو بتاؤں موت کا وقت قریب، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کرتا ہو؟ اللہ کے نبی، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے آسمان میں بھی 2 وزیر ہے اور زمین میں بھی 2 وزیر ہے۔ وزیران فی اسماء، یعنی 2 وزیر جو ہے وہ آسمان میں ہیں، وہ وزیران فی الارض، اور 2 وزیر میرے زمین میں بھی ہے۔ آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر کون کون ہیں؟ فجبرائیل و میکائیل، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان میں 2 وزیر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، وہ کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی۔ یہ 2 میرے وزیر ہیں۔ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے بعد وزیر، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں میں تمام فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کون؟ جبرائیل، اس کے بعد میکائیل، پھر اس کے بعد دنیا میں انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد
تمام انسانوں میں امت محمدیہ میں اگر کوئی افضل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت اور عالی شان محل ہے، میں اس محل کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، انٹری کرنا چاہ رہا تھا، تو اس محل کے جو داروغہ تھے وہ روک دیے کہ نہیں، یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ قریشی کا ایک شخص کا محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو قریشی تو میں بھی ہوں، یہ کن کا محل ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، یہ آپ کا دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین المومنین تھے، آدھی دنیا سے زیادہ میں حکومت، لیکن اللہ سے بہت ڈرتے تھے، مسجد نبوی میں رات کو جا کر روتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو اتنا رات کو روتے پایا، اتنا رات کو روتے پایا جیسے کوئی بچہ کوئی چیز ضد کرتا ہے، ان کے والد اگر وہ ضد پوری نہ کرے تو کس طریقے سے بچہ روتا ہے، اس طریقے سے وہ عمر جو آدھی دنیا سے زیادہ میں حکومت کر رہے ہیں رات کو مسجد نبوی میں آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ یہ حکومت تم نے دی ہے، اگر اس حکومت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ اگر تو مجھے پکڑ لیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ آج کے دور میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا لیڈر بتا دے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو رات کو آ کر مسجد میں روتا ہو، جو نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہو کہ اللہ مجھے تو نے جس عہدہ پر فائز کیا ہے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میں تمہیں کیا جواب دوں گا؟ الا ماشاء اللہ ایک دو، ورنہ آج کے دور میں ایسے نہیں ملیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں حضرت عبداللہ کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے موت کا وقت قریب ہے۔ اور موت کس طریقے سے؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں خنجر لگتا ہے، نماز میں خنجر 27 ذی الحجہ کو، 27، 28، 29 یکم محرم الحرام کو، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی۔ نماز میں خنجر منافق مارتا ہے، اس کے وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور اسی خنجر کی وجہ سے 3 روز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو جاتے ہیں۔ انتقال سے پہلے جب موت کا وقت بالکل قریب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور اجازت طلب کرو کہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، ان کے بغل میں تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں، ان کے بغل میں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر اماں عائشہ اجازت دے تب ہی دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع کے طرف لے جانا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کے پاس جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور باہر سے کہتے ہیں کہ میرے ابو نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، پڑوسی مطلب بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ جگہ تو میں اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ فضیلت عمر کا ہے، میں عمر کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہوں اور یہ ان کا زیادہ حقدار عمر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجازت مل گئی ابو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ جانا اما عائشہ کے پاس اور اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے ابھی میری شرم کی وجہ سے وہ اجازت دے دی ہوگی، میرے مرنے کے بعد پھر جانا اور کہنا کہ عمر اجازت طلب کرتا ہے، اجازت اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پڑوس میں دفن ہونا چاہیں گے۔ اب سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ مت کہنا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے دفن ہونا چاہ رہے ہیں، امیر المومنین کا لقب مت دینا، اب میں مر گیا، مرنے کے بعد مجھے صرف عمر کہنا، صرف عمر۔ یاد رکھے وہ بادشاہ جو یہ کہلواتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، مرنے کے بعد سب ختم، سب چودراہٹ، سارے بادشاہ، سارے لیڈر سب ختم ہو جاتے ہیں، یہ جائیداد ختم، صرف کفن آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے اعمال صحیح ہوں گے تو کام آئے گا، باقی سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ عہدہ، یہ رتبہ، یہ مرتبہ چاہے میرا ہو یا کسی اور کا، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہو رہے ہیں اپنے بیٹے کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں مجھے زمین میں سلا دو، اپنے گود میں نہیں، مجھے زمین میں سلا دو۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سوتے ہیں اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ کون؟ عمر، خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پہ۔ کون عمر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ یہ کہا کہ میں جنت میں ابو بکر، عمر اور میں، یعنی جنت میں ہم تینوں داخل ہوں گے۔ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کل قیامت میں اٹھیں گے تو ہم، میرے داہنے طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، میں بیچ میں ہوں گا۔ کون عمر؟ کہ جو وزیر ہیں۔ کون عمر؟ کہ جن کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی گئی۔ کون عمر؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت۔ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اگر کوئی شخص ان سے نفرت کرے گا، اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، سن لو وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ لوگ سن لے جو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ سن لے جو حضرت ابو بکر کو یہ کہتے ہیں کہ خلافت انہوں نے چھین لیا، اللہ کے نبی نے جنت میں، اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں عشرہ مبشرہ کو جنتی کا بشارت دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ان سے نفرت کرے گا، اگر کوئی دل میں بغض رکھے گا تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے، اپنے دل کو آئینے کے طرح صاف رکھے اور صحابہ سے حقیقی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہوتے بند ہو جائے گا۔